Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Respected first year students, this is Anis Madni from the Farnco College, Spain, Mahal. Dear students, previous lecture we learned about the conditional type 0. آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں ہمارا اس کا تعلق ہے کنڈیشنل ٹائپ 1 کے ساتھ. جس طرح پریویس لیکچر میں آئی ٹولڈ یو کہ جو کنڈیشنل ہوتے ہیں یہ تقریباً جو عام طور پر کتابوں میں ملتے ہیں، جو ہماری گرامر کی کتابوں میں، وہ 3 طریقے کے ہوتے ہیں، یعنی کہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، جسے بولا جاتا ہے عام طور پر کنڈیشنل ٹائپ 1، کنڈیشنل ٹائپ 2 اینڈ کنڈیشنل ٹائپ 3. اور آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ناؤ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی کنڈیشنل ٹائپ 1. کل تھوڑا سا ٹیسٹ دے کر میں آگے چلتا ہوں، پھر ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف آئیں گے. جو کل کا کنڈیشنل تھا، کنڈیشنل ٹائپ 0، کہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح پہلا کلوز پریزنٹ سمپل ہے، آج میں جو سیکنڈ ہوگا ول میں مائٹ، اس کا تعلق دوسرے کلوز دوسرے سینٹینس میں اس کا آج کچھ اس کو پٹ کیا جائے گا. تو ہمارے جو کل کنڈیشنل ٹائپ 0 میں کچھ اس طرح کچھ بات ہوئی تھی کہ جو دونوں کلوز ہوتے ہیں وہ پریزنٹ انڈیفینٹ یعنی پریزنٹ سمپل، اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ بھی پریزنٹ سمپل ہی ہوتا ہے. یعنی کہ جو جزا اور شرط والا، شرط اور جزا والا معاملہ ہے، پہلا کیا ہوتا ہے، شرط ہوتی، دوسری جزا ہوتی ہے، اگر یہ کرو گے تو وہ ہو جائے گا، اس طرح کچھ ہوتا ہے. تو وہ ڈیپینڈ ہوتا ہے دوسرے پہ کہ اگر اس طرح ہوتا ہے تو تمہیں یہ ہو سکتا ہے، تمہیں یہ مل سکتا ہے. تو یہ ہے کہ جس طرح پہلا پریزنٹ سمپل، دوسرا بھی کیا تھا، وہ کل میں کنڈیشنل ٹائپ 0 میں پریزنٹ سمپل ہی تھا. فار ایگزامپل اف یو ورک ہارڈ، یہ کیا ہے سمپل ہے. اف یو ورک ہارڈ ایوری ون اپریشیٹس یو، اگر تم محنت کرتے ہو تو ہر کوئی تمہیں سراہتا ہے، یا تمہیں ہر کوئی کیا کرے گا، سراہے گا. تو اس کا تعلق ہے پریزنٹ سمپل اور پریزنٹ سمپل دوسرے میں بھی یہ کیا تھا، کنڈیشنل ٹائپ ہمارا تھا 0 تھا. جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کنڈیشنل ٹائپ 1. کنڈیشنل ٹائپ 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو یا 0 ہو، اس کا تعلق 0 کے ساتھ ہو. بس آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، یہ جو فارمولا ہے یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ فرسٹ کلوز، یہ سیکنڈ ہے، پہلے میں کیا آئے گا، دوسرے میں کیا آئے گا. اس کی پریزنٹیشن اردو میں ذرا سماعت کیجیے کہ پہلا اور دوسرا اردو میں کیا آئے گا اور اس کو ہم انگلش میں کنورٹ کیسے کریں گے. ہاؤ ٹو کنورٹ کنڈیشنل ٹائپ 1. اس کی اردو میں آپ پریزنٹیشن سنیے ڈیئر اسٹوڈنٹس. کنڈیشنل ٹائپ 1 وہ ہوتا ہے کہ بندہ کچھ بات کرتے کرتے اس طرح کہتا ہے، جس طرح دیکھیے، اگر یہ کرتے ہو، اگر تم یہ کرتے ہو، ایک ذکر یہ ہو گیا، اگر تم یہ کرتے ہو، یا وہ کہتا ہے اگر تم یہ کرو گے، اگر تم یہ کرتے ہو، اگر یہ تم کرو گے. یا اس کا ہو سکتا ہے سیکنڈ میں آئے گا، فرسٹ کلوز میں اس طرح کو ذکر آئے گا، اگر تم یہ کرتے ہو، اگر تم محنت کرتے ہو، اگر تم کھانا کھاتے ہو، اگر تم لاہور جاتے ہو، یا اگر تم لاہور جاؤ گے، اگر تم کھانا کھاؤ گے، اگر تم محنت کرو گے. فرسٹ کلوز میں کنڈیشنل ٹائپ 1 میں کچھ اس طرح کے کیا آتے ہیں، اردو میں سینٹینسز آتے ہیں. اور سیکنڈ میں جو اس کا ہو سکتا ہے، اگر تم محنت کرتے ہو سکتا ہے کہ تم پاس ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم پاس ہو جاؤ، یا یہ ہوگا، اگر تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا. دونوں کا تعلق کیا ہے، فیوچر میں آ رہا ہے. یعنی کہ اگر تم یہ کرو گے، یہ بھی فیوچر ہے اور دوسرا بھی فیوچر ہے، تم یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی تو ہیپن تو نہیں نہ ہوا، ابھی معاملہ ڈن تو نہیں نہ ہوا. اگر دونوں میں تاثر یہ آ رہا ہے کہ اس کا تعلق فیوچر کے ساتھ ہے، لیکن کیپ ان یور مائنڈ اسٹوڈنٹس، دونوں میں ول نہیں لگانا. اس طرح یہ نہیں ہوگا کہ ادھر بھی ہم ول، پہلے میں ول لگا دیں، دوسرے میں بھی ول لگا دیں. کنڈیشنل ٹائپ جو 1 ہوتا ہے اس کا تعلق پریزنٹ سمپل کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو سیکنڈ ہوتا ہے وہاں پر ہم ول وغیرہ لگا کر اس کو فیوچر کے ساتھ ظاہر کریں گے. سب سے پہلے یہ اردو میں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ فرسٹ کلوز ہے، یہ سیکنڈ ہے. اگر یہ کرتے ہو، یہ کرو گے، یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہوگا. یہ بات ذہن میں رہ گئی، یہ بات ذہن میں رہ گئی، تو یو کین کنورٹ کنڈیشنل ٹائپ 1 انٹو انگلش ویری ایزیلی. یہ آپ دیکھیے گا. آج کا ہم ٹاپک جو بھی ہے آپ سٹارٹ کرتے ہیں
کہ کنڈیشنل ٹائپ سینٹینسز جو ٹائپ 1 کے ہوتے ہیں وہ ہے کچھ اس طرح کے، جو آپ اردو یو آر واچنگ، یو آر لوکنگ اردو آن دا رائٹنگ بورڈ، اور یہ دیکھیں پہلے میں آئے گا اف کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے. اف کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ اف اگر جب وین آ جائے، اف آ جائے، اس کا تعلق کیا ہوتا ہے، یہ ایک کنڈیشنل ٹائپ کے ساتھ اس کا تعلق ہو سکتا ہے. پہلے کلوز میں پریزنٹ سمپل ذکر کریں گے، دوسرے میں ول میں مائٹ یا کوڈ کو کیا کریں گے، اس کو ہم مینشن کریں گے. اس کے مطابق جس طرح کا فکرہ آئے گا ہم اس کے مطابق ہم اپنے سیکنڈ کلوز میں یا تو ول لکھیں گے یا میں مائٹ لکھیں گے یا تو پھر کیا لکھیں گے، کوڈ لکھیں گے. ہماری جو پہلی اگزامپل ہے، آئیے اس کی طرف آتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں. اور اس سے پہلے ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو کنڈیشنل ٹائپ 1 ہوتا ہے، آپ اس کی کنڈیشنل ٹائپ 1 کی ڈیفینیشن کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے پاسبل کنڈیشن. جو کنڈیشن ہے، جو ہماری صورتحال ہوتی ہے کنڈیشنل ٹائپ 1 میں، وہ کیا ہوتی ہے، پاسبل ہوتی ہے. یعنی کہ یہ صورتحال ایک ممکن ہوتی ہے، یا اٹس لائکلی ریزلٹ، یا اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے، اس کا جو آؤٹ پٹ ہمیں ملنا ہے، اس کا جو نتیجہ ہمیں دیکھنا ہے، وہ تقریباً اس کا نتیجہ نکل رہا ہوتا ہے. کیونکہ فیوچر میں ہونا ہوتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو تم پاس ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اگر تم محنت کرو گے تو اس کا ریزلٹ تمہیں یہ دیکھنے کو مل جائے. پاسبل کنڈیشن ہے، اگر تم محنت کرو گے تو تم پاس ہو جاؤ گے، اگر تم محنت کرتے ہو تو تم پاس ہو جاؤ گے. یہ پاسبل کنڈیشن ہے، اٹس لائکلی ریزلٹ، اور یہ قریب ہوتا ہے کہ تقریباً وہ کوئی نتیجہ تم لوگوں کو دکھا سکے. وہ نتیجہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور کوئی نتیجہ وہ کوئی برا بھی ہو سکتا ہے. نتیجے کا تعلق کسی چیز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. صرف آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پاسبل کنڈیشن اٹس لائکلی ریزلٹ. کم فارورڈ، ایگزامپل نمبر 1. یہ ایک بات آ گئی، اردو میں اس کی پریزنٹیشن یہ ہوتی ہے. ہمارے پاس دوسری جو بات آئی کنڈیشنل ٹائپ 1 میں کہ یہ پریزنٹ سمپل، دوسرے میں ول میں مائٹ اینڈ کوڈ. یہ 4 چیزیں ہیں، یہ آپ ذہنوں میں اٹھا لیں. اور تیسری ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے پاسبل کنڈیشن اٹس لائکلی ریزلٹ. ایگزامپل نمبر 1. If you study hard، جبکہ اس کا تعلق ہے پریزنٹ سمپل کے ساتھ، اس کا تعلق ہے پریزنٹ سمپل کے ساتھ. If you study hard you will pass the exam. سیدھی سی بات ہے. If you study hard you will pass the examination. You will pass the exam. اگر تم محنت کرتے ہو، you will pass the exam، تو تم امتحان پاس کر لو گے، تم امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے. فیوچر کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس طرح کے اردو میں آئے گا فقرہ، کوئی کہہ دے یا پیپر میں آ جائے یا جس طرح بھی ہے، if you study hard تم پاس کر لو گے یا تم امتحان میں پاس ہو جاؤ گے. اگر ہم دوسری اگزامپل کو دیکھیں، if you don't come to party، ظاہر بات ہے پریزنٹ کا جو نیگیٹو ہوتا ہے اس کو ہم ڈونٹ ڈو کے ساتھ، ڈو ناٹ کے ساتھ یا ڈز ناٹ کے ساتھ اس کو نیگیٹو میں کنورٹ کرتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی جو یو ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈو ناٹ ہی لگتا ہے، ڈونٹ ہی لگتا ہے. اف یو ڈونٹ کم ٹو پارٹی، اگر تم پارٹی میں نہیں آتے ہو، ہی مائٹ ناٹ سپورٹ یو، شاید وہ تمہارا ساتھ نہ دے. اب آپ سوچ رہے ہو یہ کس طرح کا عجیب سا سینٹینس ہے کہ اس میں آ گیا میک مائٹ کا ذکر آ گیا. اس کا تعلق بھی کیا ہے، آپ صرف یہی بات ڈیئر اسٹوڈنٹس ذہن میں رکھنے کی ہے. اگر آپ کو یہ اسٹرکچر سمجھ میں آ جاتا ہے، اگر یہ جو چیز آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ذرا ڈھنگ کے ساتھ آپ لوگوں کو کچھ آ جائے گا کہ یہ چیز یہی ہے کہ اس کو مختلف اینگل میں ایڈوانس اسٹرکچرز میں اور ایڈوانس لیول پر جا کر اس کو کنڈیشنل ٹائپ کو اس طرح کیا کیا جاتا ہے، کنورٹ کیا جاتا ہے. کچھ اس طرح کا ٹاپک ہوتا ہے کہ جس کو صرف گرامر کے لحاظ سے ہماری جو ریکوائرڈ گرامر ہے فرسٹ ایئر کی، سیکنڈ ایئر کی، 10th کی، 9th کی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سمپل اس میں دیے جاتے ہیں، کنڈیشنل دیے جاتے ہیں. لیکن آپ تھوڑا سا ایڈوانس لیول پر آ کر سوچیں کہ جو ایک چیز ہوتی ہے کنڈیشنل ٹائپ کی، اس کو ذرا مختلف اینگل کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، اس کو مینشن کیا جاتا ہے.
تو فکرہ کچھ حصہ ہے, اف یو ڈونٹ کم ٹو پارٹی, نیگیٹو میں لے کر آیا, اگر تم پارٹی میں نہیں آتے ہو, ہی مائٹ ناٹ سپورٹ یو, ہی مائٹ ناٹ سپورٹس یو. شاید, شاید میں کیا قسمہ لے کر, شاید ہی مائٹ ناٹ سپورٹ یو, کہ ہو سکتا ہے شاید کہ, ٹھیک ہے جی, شاید میں کیا تھا, ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں سپورٹ نہ کرے, تمہارے ساتھ تعاون نہ کرے. پاسبل ہے, دیکھیں یہ کیا ہے, یہ پاسبل ہے, یہ چیز پاسبل ہے. یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے, پاسبل کنڈیشن. پاسبل کنڈیشن ہے, اٹس لائکلی ریزلٹ. پاسبل کنڈیشن یہ ہے, پاسبل ہے نا, اگر تم پارٹی میں نہیں آتے ہو, پاسبل ہے ہی مائٹ ناٹ سپورٹ یو, پاسبل ہے کہ وہ تمہارا ساتھ نہ دے. اسی طرح ہم کہتے ہیں اف یو ڈونٹ کم ٹو اسکول, کم ٹو کالج, اگر تم کالج نہیں آتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ پرنسپل پنش یو, وہ تمہیں کیا دیتا ہے, ول پنش یو, تمہیں کیا کرے, تمہیں پرنسپل سزا دے. بھائی پاسبل ہے. بات ہماری یہ ہو رہی ہے کنڈیشنل ٹائم میں کہ چیز ایسی جو ایک پاسبل ہوتی ہے, جس کا تعلق ایک پاسبلٹی کی جو چیز ہوتی ہے کہ یہ اس کا ریزلٹ آ سکتا ہے. یعنی کہ یہ دیکھیں, اگر تم محنت کرتے ہو, اس کا ریزلٹ کیا آ سکتا ہے کہ تم امتحان میں پاس ہو سکتے ہو. اگر تم پارٹی میں نہیں آتے ہو تو بھائی اس کا ایک امکان ضرور ہے, اس کا رزلٹ کیا نکل سکتا ہے کہ وہ تمہیں سپورٹ نہ کرے. کوئی بھی ہے, جو بھی تھرڈ پرسن جو بھی اپنا سپورٹ نہیں کر رہا. تیسری ایگزامپل دیکھیں جی, اف اٹ رینز ٹوڈے. اچھا, یہ ایک پروننسیشن آپ ذہن میں رکھیے گا کہ عام طور پر جو پڑھا جاتا ہے ہمارے ایک پاکستانی ایکسنٹ میں, اس کو پڑھا جاتا ہے ٹو ڈے پڑھا جاتا ہے, یعنی کہ اس طرح پڑھا جاتا ہے. یہ ہے بھی اسی طرح ہے, اور ایکسنٹ پاکستان میں بھی اسی طرح ہی پڑھا جاتا ہے. کوئی بندہ انگلش بولتا ہے, وہ کہتا ہے اف اٹ رینز ٹوڈے, اس طرح بولا جاتا ہے. اگر میں تھوڑا سا اس کو آپ کو میں بولوں کہ اس کو تھوڑا سا, کیونکہ ہم عام طور پر انگلش بول رہے ہوتے ہیں, لیکن انگلش میں ہم کرتے کیا ہیں, ہماری پروننسیشن ہی ٹھیک نہیں ہوتی. ہم لفظ کو جو پرناؤنس کرتے ہیں وہ تقریباً ہمارا چلتا ہے, پاکستان میں جو چلتا ہے, اب بندہ کہتا ہے یار یہ تو پاکستان میں چلتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے الفاظ میں ہماری ورڈنگ کی جو پرناؤنس کرتے ہیں اس میں تھوڑی سی جدت ہونی چاہیے. یہ بھی ہمارے لفظ ماڈریٹ ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے سامنے انگلش بھی بول رہے ہوں اور وہ بول بھی صحیح رہے ہوں, ہماری طرف سے تو انگلش صحیح بول رہے ہیں, لیکن جو ہمارے بھائی نیکسٹ پرسن ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بیٹا تم کیا پروننسیشن کس طرح بول رہے ہو. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جدت کے لیے, ایک ماڈریشن کے لیے اور ایک ہائی لیول پر انگلش بولنے کے لیے, کسی کے سامنے بولنے کے لیے پریزنٹیشن دیتے ہیں. یونیورسٹیز میں جا کے ہمیں پریزنٹیشن دینی پڑتی ہے ڈفرینٹ ٹاپک پر, اور وہاں پر اگر اس طرح کا کوئی ایکسنٹ آ جائے, یعنی کہ کوئی ہیڈ ٹاپک ہے اور ٹاپک اس کو پڑھ دیا جاتا ہے, تو اسی طرح کچھ لفظ ہے ٹوڈے پاکستان میں اس کو ایک پڑھا ضرور جاتا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا اسٹوڈنٹس کہ یہ ٹوڈے چلتا ہے پاکستان میں ہے, اور میں اس کو غلط بھی نہیں کہہ رہا کہ ٹوڈے غلط ہے, لیکن جو برٹش ہے ہم جس کو فالو کرتے ہیں, بات تو یہ ہے کہ ہم جس کو فالو کرتے ہیں انگلش لیول پر آ کر, تو وہ اس کو ٹوڈے نہیں پڑھتے, وہ اس کو ٹو ڈے ہی پڑھتے, ٹو ڈے یسٹرڈے. ٹھیک ہے جی, یہ ایک چیز ہوتا ہے, ڈے کو پڑھتے ہیں, ڈے سیدھا نہیں پڑھتے, یعنی کہ یہ چیز نہیں ہوتی. اور تھوڑا سا پروننسیشن میں برٹش اس کو اس طرح لے کے آتے ہیں, ٹو ڈے ناٹ ٹو ڈے. یہ ایک ذہن میں آئی کہ میں آپ کو اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں. لیکن نیور مائنڈ کہ جو اس طرح پرناؤنس کرتا ہے آپ اس کو غلط نہیں بول سکتے. کوئی بھی بولتا ہے تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا کر رہا ہے غلط. ہاں اس کی پرننسیشن میں تھوڑا سا اس کا ڈفرینس ہو سکتا ہے, لیکن آپ اسے بولو کہ آپ غلط پڑھ رہے ہو, ایسا نہیں ہوتا. ہاں بہتر ہے کہ اگر آپ اس کو ٹوڈے پڑھ رہے ہو تھوڑا سا اس کو ماڈریٹ کر کے پڑھیں گے, ماڈریشن کی طرف جائیں گے, انوویشن کی طرف جائیں گے, تو یہ ٹوڈے ہی ہوتا ہے. دیکھیے جی ہماری جو تھرڈ ایگزامپل جو میں آپ کو بتا رہا تھا, اف اٹ رینز ٹوڈے, اگر آج بارش ہوتی ہے, اگر آج بارش ہوتی ہے. کیپ ان یور مائنڈ, اس سینٹینس کا تعلق پاسبل کنڈیشن کے ساتھ ہے, پاسبل کنڈیشن کے ساتھ ہے. اف اٹ رینز ٹوڈے, اگر آج بارش ہوتی ہے, یعنی کہ آج اگر بارش ہوتی ہے, آپ لیکچر کو سن رہے ہیں, آپ اس کو لیسن کر رہے ہیں, آج اگر بارش ہوتی ہے, آپ اسی دن سے لے لیں جس دن آپ نے یہ سنا. اگر آج بارش ہوتی ہے, بھائی اس کا رزلٹ کیا نکلے گا,
रिजल्ट इसका ये निकलेगा, अगर आज बारिश होती है, he will surely cancel the meeting. He will surely cancel the meeting. हो सकता है कि वो क्या कर दे, वो जो हमारी मीटिंग है उसको क्या कर दे, उसको कैंसिल कर दे, हमारा जो मशवरा है उसको क्या कर दे, उसको कैंसिल कर दे। आज अगर बारिश होती है, he will surely cancel the meeting, तो वो मीटिंग को क्या कर सकेगा, वो मीटिंग को कैंसिल कर देगा, यानी कि उसको क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, उसको ताख़ीर कर देगा, ख़त्म कर देगा उसको। फॉर एग्जाम्पल देखिए जी, इफ आई हैव 10 लाख रुपीज बाय नेक्स्ट ईयर, मैं कहता हूं अगर मेरे पास अगले साल 10 लाख रुपए मौजूद हो, अगर मेरे पास 10 लाख रुपए मौजूद हो, आई में बाय आकार हो सकता है शायद कि मैं कार को क्या कर लूँ, खरीद लूँ। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हम कार को खरीद लूँ। मैं पॉसिबल है भाई, हो सकता है मेरे पास अगले साल 20 लाख रुपए आ जाए तो मैं एक अच्छी सी कार खरीद लूँ। इसका ताल्लुक, जिसका ताल्लुक फ्यूचर के साथ है, वो ये है कि ये पॉसिबल होता है, चाहे वो करोड़ों की बात में हो, चाहे वो अरबों की बात में हो, चाहे वो सैकड़ों में हो, हज़ारों में हो, लेकिन पॉसिबल तो ज़रूर है। अगर वो एक शख्स इतनी स्ट्रगल करता है कि वो उसको अपने आप पर यकीन भी इतना है, इतना ट्रस्ट सेल्फ है उसके पास, तो वो हो सकता है कि वो अगले साल कार खरीदे। तो इसमें वो कोई नामुमकिन बात यही तो कंडीशन टाइप 1 है। पॉसिबल कंडीशन, इट्स लाइकली रिजल्ट, कि ऐसा रिजल्ट कि जो मिल तो सकता है, नामुमकिन ना हो, मुमकिन ज़रूर होता है लेकिन लेट मिलेगा, लेकिन मिल ज़रूर सकता है। आज का हमारा टॉपिक भी क्या है, यही है। और 5 एग्जाम्पल, आज की हमारी लास्ट एग्जाम्पल देखें। If he is with you, if he is with you, simple sentence, if he is with you, अगर वो तुम्हारे साथ होता है, you could win the world cup, तो तुम क्या हो कि तुम वर्ल्ड कप को जीत पाओ, शायद तो क्या हो सकता, तो वर्ल्ड कप को जीत सकते हो। ये आ गया एक पॉसिबल चीज़ है, अगर वो तुम्हारे साथ होता है तो क्या हो सकता है, तुम वर्ल्ड कप को जीत सकते हो, शायद कि तुम कर लो, क्या कर लो, वर्ल्ड कप को जीत जाओ। ये देखिए इसमें शर्त क्या है डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अ वन कंडीशन, इफ ही इज विद यू, he is with you, this is the first condition. After that, तो what will the regard, what will the result, you could win the world cup, तुम क्या करते हो, वर्ल्ड कप को क्या करते हो, जीत सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक है और इसमें जो 3 बातें मेन जिक्र की गई हैं, मेंशन की गई हैं, वो ये है, एक तो आपके जहन में उर्दू प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन क्या होती है, और सेकंड इसमें ये होता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, यानी कि इसमें पहले में क्या आना है और सेकंड में क्या आना है, ये आपके ज़हन में होना चाहिए। और तीसरा, अगर आप उर्दू में, अगर आप इसको इंग्लिश में याद कर लेते हो, पॉसिबल कंडीशन, इट्स लाइकली रिजल्ट, कि ये चीज़ आपकी तीसरी ये है। और चौथी, आपको एग्जाम्पल बनानी आए कि ये जो एग्जाम्पल होती है हम इसको इस तरह सेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर एंड यू गॉट इट दिस लेक्चर। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर कंडीशनल टाइप 2 में। तब के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।